یہ تھے مولانا اکرم زاہد بھٹوی صاحب جو بے نمازی کا انجام آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ایک مومن ہو، مسلمان ہو، اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے ملاقات کے لیے 5 وقت جو ہیں دن میں مقرر کیے ہوں، وہ ایسا ظالم انسان ہو کہ دنیا میں مگن ہو کر، دنیا میں مصروف ہو کر، اپنی دنیا کی عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرنے میں اپنے رب کو بھلا دے اور آخرت میں بھلائیاں ڈھونڈتا پھرے، آخرت کی بہتریاں ڈھونڈتا پھرے۔ حضرات یہ مناسب نہیں ہے۔ اب میں انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے جناب مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی۔ میں کچھ منٹوں کے لیے تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا سیف اللہ محمدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں، انشاءاللہ عبد المنان راسخ صاحب عنقریب پہنچنے والے ہیں، تو انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں، چند منٹوں کے اندر جس طرح کے الشیخ اکرم زاہد بھٹوی صاحب آپ کے سامنے بے نمازی کا انجام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو انہی کے بات کے ساتھ جوڑتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بے نمازی کا انجام آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میں قرآن سے منہ موڑنے والا انسان، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے والا، اس سے توڑنے والا انسان، جس کی راتیں، جس کی تنہائیاں، جس کے شب و روز وہ قرآن سے کٹ کر گزرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ ہمیں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ تیرا دنیا کے اندر آنا اہلم و سہلم مرحبا۔ الشیخ عبد المنان راسخ صاحب آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، قرآن سے اپنے تعلق کو توڑنے والا انسان، اس کے انجام کے حوالے سے بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے عبد المنان راسخ صاحب۔ سب سے پہلی چیز، آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کسی کمپنی کی چیز کو خریدتے ہیں تو وہ کمپنی اپنی اس چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب دیتی ہے، جس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو چلانا کس طریقے سے ہے، اس چیز سے فائدہ کس طریقے سے اٹھانا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ نے اس کو بھیج کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھی اتاری ہے۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک، یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے برکت والا بنایا ہے۔ اور کیسی برکت والی کتاب ہے، اس قرآن کے ساتھ جس کا بھی تعلق جڑ گیا، جس نے اپنی نسبت کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ لیا، اللہ نے اس کو بھی برکتوں والا بنا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قرآن اتنا برکتوں والا ہے، اس کے ساتھ جس نے بھی اپنے تعلق کو جوڑا، اللہ نے اس کو برکتوں والا بنا دیا۔ راتیں تو ساری ایک جیسی تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے یہ قرآن اتنا برکتوں والا ہے
کہ جس رات کو یہ نازل ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں 1000 کے مہینے کی عبادت ایک سائیڈ پہ کی جائے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہے۔ اس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قوم، جو خاندان، جو معاشرہ اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ استوار کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو عزتیں بھی دیتے ہیں، اللہ رفتیں بھی دیتے ہیں، اللہ برکتیں بھی دیتے ہیں۔ حضرات میں 1-2 احادیث پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو قوم اپنے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑتی ہے اللہ برکتیں کیسی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، الترغیب والترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ، جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہے، اس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تربیت دی، تعلیم دی ہے، اس کی تربیت کی ہے، وعمل بہ، صرف پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو رٹا ہی نہیں لگایا، اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتا ہے۔ آقا کائنات کا فرمان ہے البس یوم القیامت، کل قیامت کا دن ہوگا تاجم من نوری، اللہ رب العزت پوری خلقت کو بلائے گا، پوری خلقت رب العالمین کے سامنے ہوگی، جمیع انبیاء بھی سامنے ہوں گے، اللہ اس انسان کو بلائے گا جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، جس جو اپنے اٹھتے وقت قرآن کو پڑھتا ہے، جس کی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، جو سفر کرتا ہے تو گانے نہیں لگاتا بلکہ رب کے قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے والا جب کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا تاجم من نورہ، اللہ رب العزت اس کو نور کا تاج پہنائیں گے۔ کیسا تاج ہوگا؟ ضوءہ مثل ضوء الشمس، اللہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں آسمان کا سورج چمکتا ہے اس طرح اس کے تاج کی روشنی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومِ بِهِمَا الدُّنْيَا، اور اس کے والدین کو 2 حلے 2 جبے پہنائے جائیں گے جن کی دنیا کے اندر مثال نہیں دی جاتی۔ اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں یہ لوگ پوچھیں گے، یہ والدین پوچھیں گے، یہ انسان پوچھے گا بِمَا كُسِينَ هَذَا، اللہ یہ آج عزت کیوں ملی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، آج کسی پروفیسر، کوئی MNA، کوئی MPA، دنیا کا وزیر اعظم اپنی کسی محفل میں کسی عام بندے کو بازو سے پکڑ کر اپنے سٹیج پر بٹھا کر اس کے سر کے اوپر کوئی پگڑی باندھ دے، اس کے گلے کے اندر کوئی بالا ڈال دے، ہم اس کی عزت پر اش اش کرتے ہیں، ہم اس کی شان پر اش اش کرتے ہیں۔ اس کی شان کے کیا کہنے، اس کے مقام کے کیا کہنے کہ کل قیامت کے دن پوری خلقت کے سامنے اللہ اس کو بلائے گا، اپنے عرش کے پاس بٹھا کر اس کے سر کے اوپر تاج بھی رکھے گا، اس کے جسم کے اندر وہ جنت کے جبے بھی پہنائے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یجیء القرآن، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن رب کی عدالت میں آئے گا، اس کو اچھی شکل و صورت اللہ رب العزت دیں گے۔ جب یہ قرآن رب کی عدالت میں آئے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّ، کیا کہے گا؟ ہِلِّهِ، اللہ یہ جو بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے اس کو لباس پہنا دیجئے، اس کو زیور پہنا دیجئے۔ اللہ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُقْسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ، اللہ رب العزت اس انسان کو اپنی کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ یہ قرآن پھر کہے گا یا ربی ازدہ، اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دے، اس کے تاج میں اور اضافہ کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُقْسَى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ اس کو جبہ کرامت کا جبہ پہنائے گا۔ یہ تو شان ہے اس قرآن کو پڑھنے والے کی، جس کی راتیں گزرتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کے اندر، جس کا سفر گزرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے اندر، لیکن جو قرآن سے منہ موڑنے والا ہے، آخری بات، جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والا ہے، جو اپنی اولاد کو MNA، اپنی اولاد کو پروفیسر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن اس تیرے پڑھائی کا کیا فائدہ جو ساری زندگی اس کو یہ پڑھاتا رہا، تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے 4 مغفرت کے بول نہ بول سکے، اس کو نماز کا ترجمان آتا ہو، اس کا قرآن کا ترجمان آتا ہو، تیرے پڑھے پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابھی بھٹوی صاحب آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا،
یہ قرآن سے تعلق توڑنے والا جب رب کی عدالت میں آئے گا اللہ اس کو اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، ہم اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لیں گے۔ فَيَقُولُ یا ربی، یہ کہے گا اللہ میں تو دنیا کے اندر صحیح دیکھتا تھا، دنیا کے اندر مجھے نظر بھی صحیح آتا تھا، آج میری آنکھوں کا نور کیوں چلا گیا ہے؟ اللہ کہیں گے دنیا کے اندر تجھے یہ نعمت دی تھی لیکن تو نے قدر نہ کی، تجھے دنیا کے اندر وہ بڑی بڑی ڈگریاں تو تو نے حاصل کر لی، تجھے بہت کچھ نظر آتا تھا لیکن ان آنکھوں کے ساتھ جو نظر نہیں آتا تھا وہ میری آیات تھی۔ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے سامنے میری آیات پڑھی جاتی تھی، درس و دروس ہوتے تھے لیکن تو نے غور نہ کیا۔ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہاں دنیا میں تو نے ہمیں بھلایا، جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، اب تجھ کو تمنا غیر کی، جا تیری تمنا کون کرے؟ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں اس محفل میں بیٹھے ہوئے اپنے نوجوانوں سے کہ تیری جوانی اتنا بڑا ہو گیا ہے، تیری داڑھی میں بال سفید ہو چکے ہیں، تجھے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں آتا ہے؟ تو کیا پیغمبر کا امتی نہیں ہے؟ تو اپنی زندگی کے سبق کو کیوں بھول گیا ہے؟ تو نے آج اپنی بیٹیوں کو ڈائجسٹ لا کے دیے ہیں، ان کو ناول پڑھنے کے لیے لا کے دیتا ہے۔ کفار تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے اس قرآن کو چھین لے، اسی لیے تو کبھی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا معاشرہ بھی اللہ کی قسم ایسا بن چکا ہے کہ ہمارے حکمران ایسے ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ اور بڑے لوگ ایسے ہو چکے ہیں، یہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے نصاب سے قرآن کی آیات کو ختم کر کے ہمارے دلوں سے قرآن کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کی قسم وہ نوجوان بدبخت ہے، وہ بزرگ بدبخت ہے جس کی اولاد اس کی زندگی کے اندر قرآن نہ سیکھ سکی، جو اپنی اولاد کا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ نہ جوڑ سکا۔ آج کبھی اس قرآن سے دور کرنے کے لیے ہمیں ناول دیے گئے، کبھی ڈائجسٹ دیے گئے، کبھی طرح طرح کے ڈرامے دیے گئے، کبھی فلمیں دی گئی کہ مسلمان ان کے اندر گم ہو کر قرآن کو چھوڑ دے، لیکن اللہ کی قسم جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، تعلق توڑتا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قوم میں اس قرآن سے تعلق کو توڑتی ہیں، اس قرآن سے منہ موڑتی ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے، پھر غیر کی قوموں کے روب دبدبے ان پر استوار ہو جاتے ہیں، اور جب یہ قرآن کو چھوڑتی ہے ان کے گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے یہ سب کچھ ہے۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشت کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں اللہ اس کا مال چھین لیتے ہیں، اللہ اس کی گاڑی چھین لیتے ہیں، اللہ اس کا کوٹھی بنگلہ چھین لیتے ہیں، تو حضرات اللہ اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ میری ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانا کہ 1000 پڑھی ہوں گی تمہارے پاس ڈگریاں، لیکن گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پائے تو تم ان پڑھ ہو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی۔